ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت کے پس منظر کے حوالے سے سابقہ آیتوں کے پس منظر کے جو مطابق جو ہے وہ بنی اسرائیل اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. قرآن مجید کے ایک اسلوب یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ تسلسل جاری رہتا ہے کہ جب تک کہ دوسری قوم کا تذکرہ نہ ہو جائے. تو ابھی تک جو ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ جاری ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر یہ دلیل اب دی جا رہی ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل کہ عیسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے وہ ایسے رسول تھے جو صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ گلوبل نہیں تھی اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ یونیورسلٹی کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ آپ بھی ایک سابقہ نبیوں کی طرح جو ہے وہ ایریا وائز زونل وائز ایک نبی تھے. یعنی ایک وقت کے حساب سے ایک کسی خاص قوم کے لیے تھے، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. آج دنیا عیسائیت دنیا بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا پیکر خدا بند کریم کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے، جو کہ یہ بات قرآن و حدیث کے حساب سے تو بالکل غلط ہے، لیکن ان کی اپنی کتاب کے حوالے سے بھی غلط ہے. اگر ہم ان کی اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں بائبل کو، تو بائبل کے حوالے سے بھی یہ بات غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر نبوت نہیں تھی، بلکہ آپ کو ایک وقت مقرر کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے بھیجا گیا ہے. قرآن مجید نے تو یہ دلیل دے دی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل کہ یہ رسول جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے، کیونکہ انجیل جو ہے وہ دراصل تورات کا تتمہ ہے. تورات کہتے ہیں قانون کو، اس قوانین کے اندر بس کچھ اضافیت کی ہے یا کچھ ترمیم کی ہے انجیل کے ذریعے. جیسے چربی حرام تھی ان لوگوں کے اوپر سخت طریقے سے، اللہ پاک نے پھر انجیل کے اندر اس حرمت کو جو ہے حلت کے اندر بدل دیا. اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر ایک باب ہے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں متی کی انجیل اور انگریزی میں کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو. اس کے اندر 5 کی 10 کے اندر 5 جو ہے وہ چیپٹر نمبر ہے اور فقرہ نمبر جو ہے وہ 10 ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کو بھیج رہے تھے تو کہنے لگے کہ تم جو ہے صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا ہے. اور اسی متی کی انجیل کے اندر 15 کی 24 میں 15 چیپٹر نمبر ہے اور فقرہ نمبر 24 ہے، وہاں پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا ہے. اب بات بالکل صاف ہو گئی اکارڈنگ ٹو قرآن اور اکارڈنگ ٹو بائبل کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہی کم وقت کے لیے اور بڑے ہی مخصوص قوم کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہاں کے لیے، پورے عالم کے لیے، تا قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کی شخصیت یونیورسلٹی کی حیثیت ہے، آپ کی نبوت گلوبل اور یونیورسل نبوت ہے. جی ہاں، وہ تو ویسے تو ہر نبی جن اور انس کے لیے ہوتا ہے. ہر جو نبی ہوتا ہے نا، چاہے وہ وقتی نبی ہو، اس دور کے جو جن ہوں گے وہ بھی اس نبی کے پیروکار بنیں گے، وہ تو ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ چیزیں خصائص میں ملی ہیں.
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبر کو منور فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے۔ اس میں انہوں نے 2 جلدوں پر کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے ایسے خصائص کا ذکر کیا ہے کہ جو پچھلے نبیوں کو وہ چیز میسر نہیں تھی۔ اس میں سب سے بڑا خصائص اور فضیلت آپ کو یہ ہے کہ آپ کی نبوت تا قیامت ہے۔ وہ ہے نا سورہ فرقان 25ویں سورت کی پہلی ہی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ تمام جہانوں کے لیے آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ رسولا الی بنی اسرائیل، سورہ یونس 10ویں سورت کی 47ویں آیت میں فرمایا رسولا الی بنی اسرائیل، ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ سبا کے اندر 34ویں سورت کی 28ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو نصوص تو اسی بات پر ہے، اس پر اگرچہ کہ بہت زیادہ تفصیل ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل ہے، لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل کریں گے تو پھر زور کی کلاس پھر اسی پہ چلی جائے گی۔ تو اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت صرف جو ہے بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ پھر فرماتے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، کیونکہ تم مانتے نہیں ہو بغیر معجزات کے۔ نبی جب کوئی بات کہتا تو تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو معجزات لے کر آیا ہوں۔ کیا معجزات لے کر آیا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہوں، کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کے اس کے اوپر جو پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ بات جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر قوت والی بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بڑا ایک عجیب عالم تھا۔ وہاں جو سارا معرکہ تھا نا وہ جادوگروں کے ساتھ تھا۔ ہم نے پڑھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک مارکا ہوا تھا جادوگروں سے، اور اللہ نے ان کو ایسے معجزات عطا کیے کہ جس کی وجہ سے جادوگر بے بس ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ میں واقعہ موجود ہے، اگر کوئی چاہتا ہے تو سورۃ الطٰہٰ کا مطالعہ کر لیں، سورہ نمبر 20 ہے یہ۔ تو فرمایا کہ ایک تو میں یہ کرتا ہوں، پھر دوسرا یہ کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں کیا کرتا ہوں کہ پھونک مار کے پیدائشی اندھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں اور برس کے مریض ہوتے ہیں اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ ابری کہتے ہیں کہ اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں۔ یعنی یہ کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو مفسر ہے نا امام رازی ہے، یہ بہت پائے کے مفسر ہیں، اہل علم کو ان کی تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے، امام رازی کی تفسیر کو۔ امام رازی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ منطقی طور پر بڑے جواب دیتے ہیں، اور بڑا کمال کا اللہ پاک نے ان کو بھی جو ہے نا مغز دیا تھا، اور عیسائیت کی بڑی انہوں نے پٹائی کی ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے پاس جو ہے نا عیسائی آئے تھے۔ امام رازی کے پاس تو گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ابن تیمیہ کے پاس عیسائی آئے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمارے 17 سوالات کے جوابات دے دیں آپ، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ان 17 سوالات کے جوابات کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے نبی نے کبھی بھی کسی مردے کو اگر زندہ کیا ہے تو بتا دیں۔ آپ کہتے ہو کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اگر ہمارے یسوع مسیح سے افضل ہیں تو یسوع مسیح نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ کے نبی نے کس مردے کو زندہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے فرمایا کہ مردے کو زندہ کرنا چھوٹا کام ہے، ہمارے نبی نے تو اس سے بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ تو پھر ابن تیمیہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے جو یسوع مسیح ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے مردے کو زندہ کیا، مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر روح تھی، کہا کہ ہاں روح تھی، کہا کہ کیا کیا؟ روح کا صرف اعادہ کر دیا ہے نا، روح چلی گئی تھی، ہاتھ لگایا روح واپس آ گئی، اعادہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو یہ کام کیا کہ جس چیز میں روح نہیں تھی اور اس میں روح پیدا کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے
تنے کے سہارے پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے جب اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، کسی نے ممبر بنانے کا کہا نبی علیہ السلام کو، تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ کھجور کا تنا ایسے رونے لگ گیا کہ جیسے اونٹنی روتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی جدائی اس کو برداشت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ قیامت تک میری جدائی کی وجہ سے روتی رہتی۔ اب اندازہ کریں، اب ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ اب یہ بتاؤ ذرا کہ اس کے اندر تو روح تھی نہیں، روح پیدا کر دی، روح کو واپس لانا بڑا کام ہے کہ روح کو پیدا کرنا بڑا کام ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ اس وقت یہ عرب سے، سعودیہ سے، بیروت اور لبنان سے کبھی 3 جلدوں پر بھی چھپ رہی ہے، 2 جلدوں پہ بھی کتاب چھپ رہی ہے، 3500 صفحے کی ضخیم کتاب صرف 17 سوالات کے جوابات کے لیے آپ نے لکھی ہے، اور یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ جس کو اگر عربی آتی ہو اور جو عیسائیت پر کام کرنا چاہتا ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ 4 کتابیں ضرور پڑھ لیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ان 4 کتابوں کی تلخیص کر رہا ہوں، شروع کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کام۔ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ ایک کتاب ابن تیمیہ کی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، اور ایک انہی کے شاگرد کی ہے ابن القیم کی، اس کا نام ہے ہدایت الحیاء، وہ بھی کتاب عیسائیت پر لکھی گئی ہے۔ پھر علامہ قرافی آئے ہیں، علامہ قرافی کی بھی کتاب ہے الاجوبۃ الفاخرہ، الاجوبۃ الفاخرہ، یہ کتاب بھی عیسائیت پر لکھی گئی ہے۔ پھر ابھی تقریباً کوئی 60-70 سال پہلے علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے وہ بائبل سے قرآن تک اظہار حق کے نام سے، پرانا نام ہے اس کا اظہار حق پر، جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، بڑے صاحب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کتاب کے اوپر مقدمہ بھی لکھا ہے اور انہوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے۔ تو یہ بائبل سے قرآن تک یہ کتاب ان کی آئی ہے، اور ان کا اصل نام ہے اظہار حق۔ یہ 4 کتابیں آپ اگر پڑھ لیں گے تو عیسائیت کے ناک میں آپ دم مچا دیں گے، ان کو بیزار کر دیں گے آپ۔ خیر، تو فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ہر نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے جو بھی معجزہ دکھاتے ہیں وہ ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید سورہ رات سورہ 13 کی آیت نمبر 38 بھی ہے، مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معجزہ دکھائیں گے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتا دوں گا تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَخِّرُونَ، اور گھر میں کیا جمع کر کے آئے ہو، جب گھر میں تمہارا جمع کیا ہوا مال کیا ہے، اور تم کیا ذخیرہ کرتے ہو، اور تم کیا کھا کر آئے ہو۔ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں نشانی ہے بہت بڑی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا آپ کو، اس کو ذہن میں رکھیں کہ معجزہ، کرامت اور کہانت کہیں گے اس کو، معجزہ، کرامت اور کہانت، ان کے اندر فرق کیا ہے، یہ فرق بتانا ذرا ضروری ہے، اور اسی کہانت کے اندر پھر کشف بھی آ جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ معجزہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے خاص، اور بسا اوقات وہ نبیوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، ہمیں مانگ لے آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ معجزہ تھا، نبی علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ معجزہ ہوتا ہے، اور یہ معجزہ پیورلی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھانے کی قوت نہیں رکھتے۔ کرامت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ولی کو پتہ نہ ہو اور وہ کرامت ہو جائے، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایسا ہوگا، خوابوں میں بھی نہ پتہ ہو ان کو، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر وہ کرامت دکھا دیتا ہے۔ ہم لوگ کرامت کے ہرگز منکر نہیں ہیں، کیونکہ کرامت کا ذکر تو قرآن و حدیث میں، کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے جو کھجوریں ان کے لیے گری تھی وہ بھی تو کرامت تھی، وہ بھی تو کرامت تھی نا۔ تو اس قسم کی جو کرامات کتاب اور سنت سے ثابت ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ کرامت کر کے دکھاتا ہوں، تو اب وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ جادو ہوگی، جادوگری ہوگی، شعبدے بازی اور جادوگری ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے
کہ جس کے پاس اگر آپ جائیں گے نا بابے شوبے کے پاس، بابا شوبہ، وہ آپ کو بولے گا کہ ہاں جی ابھی کر کے دکھاتا ہوں، کیا آپ نے گھڑے توتے اڑ گئے میرے تو بھائی، یہ کرامت نہیں ہے، جادو ہے۔ تو یاد رہے گی یہ پہچان۔ کہانت کیا ہے؟ کہانت اور کشف، یہ دونوں چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ کہانت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کاہن آپ کو کہتا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم عقیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث سے عقیدہ پڑھ رہے ہیں۔ کہانت کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، پامسٹ کے پاس، وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تو گھر سے یہ کھا کر آیا ہے، وہ بھی بتائے گا آپ کو، مجھے پتا ہے کہ تو گھر کے اندر کیا ہے۔ یہ ابھی انڈیا سے ایک ہے نا، ایک فیس بک پر ایک چینل آیا ہے، ایک کوئی جو ہے نا ہندو ہے، ایک لڑکا ہے، کوئی زیادہ عمر کا نہیں ہے، 24-25 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل کلین شیپ ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور وہ اتنی ساری پبلک آتی ہے اس کے پاس، جس کو بھی چاہتا ہے اس کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے یہ بیماری ہے، تجھے یہ بیماری ہے، تو اس لیے آیا، تو اس لیے آیا۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں اسی لیے آیا اور مجھے بیماری بھی یہی ہے۔ اور ہمارے بھی یہ جو پیر صاحب جو ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں جو پیر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، جو یہ مجاور ہوتے ہیں، یہ بھی اس قسم کی چوریں دیتے ہیں آپ کو، مجھے پتا ہے تو کیا کھا کر آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہانت کہلاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں قاعدہ یہ ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، یحیی بعضهم الی بعض، اور میرا شیطان اور آپ کا شیطان ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ یہ جو کاہن جو ہوتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کھا کر آئے ہو اور یہ جمع کر کے آئے ہو، آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ کے گھر کے اندر یہ تکلیف ہے، مجھے پتا ہے تمہاری بیوی بڑی تنگ کرتی ہے، تم بیوی کی مصیبت سے آئے ہو۔ عورت کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارا خاوند نے تمہیں بہت تنگ کر دیا ہے اور تمہیں بچہ نہیں ہو رہا، تمہیں یہ خواہش ہے۔ ہاں جی مجھے تو یہی ہے۔ یہ تو بڑی اونچی پہنچ پر ہے۔ ابے اونچا نہیں ہو گیا، یہ پستی پہ چلا گیا ہے۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کو ایسے پتا چلا کہ آپ کا جو شیطان ہے نا، آپ کے شیطان نے اس کے شیطان کو بتا دیا، اور اس کے شیطان نے اس کو بتا دیا، اس نے آپ کو بتا دیا۔ لطیفہ، ایک لطیفہ، صدر کے پل پر جو ہے نا، آپ نے دیکھا ایمپریس مارکیٹ کے صدر کے اوپر ایک پرانا پل ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ پرانے پل پر جو ہے نا، یہ طوطے ووتے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فال نکالنے کے لیے، وہ لفافے ہوتے ہیں ان ملے پر، اور جی ہاں جی 50 روپے لیتے ہیں، جیب میں ڈالتے ہیں، یہ طوطے نہیں لو، یہ لو جی آپ کی قسمت کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو قسمت کا بتاتے ہیں۔ وہ ہاتھ دیکھتے ہیں، نجومی ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ جی اتنے 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 اتنے۔ تو بات یہ کہ ایک صاحب جو ہے وہ گئے عقیدہ توحید والے تھے، لوگا ہاتھ دیکھو کیا ہے، لوگ ہاتھ دیکھ کے مجھے رکھ کے تھپڑ مار دیا، پٹاخ کر کے، بولا تجھے اتنا نہیں پتا کہ میں تھپڑ ماروں گا تو آگے کہاں سے بتائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، یہ آپ کو اور مجھے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا جتنے، یہ آپ کو ماضی کی خبر تو دے دیں گے کہ آپ یہ کر کے آئے ہو، یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ جا کے کیا کرو گے، یہ نہیں بتا سکتے۔ یہ اب جو بھی بولیں آپ کو، آپ اس کو الٹ کر لیں۔ اس کے تو البتہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے اس کے قصے ہیں، اور اس حوالے سے بہت کچھ مواد بیان کرنے کے لیے۔ موٹی بات بس یہ بتا دی میں نے کہ معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی مجاور نہیں ہوتا، ولی بے نمازی نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سورہ یونس سورہ نمبر 12 کی 61ویں آیت اور 62ویں آیت ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنی زندگی تقوی کی حالت میں بسر کرتا ہے۔ رمضان ٹو رمضان متقی نہیں ہوتا، ہمیشہ متقی ہوتا ہے۔ اور کشف کیا ہے؟ کشف یہ کہ بیٹھے بیٹھے جنت بھی آ جائے، جہنم بھی آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے جہنم میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے جنت میں کیا ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ایک بات گھڑی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو کرتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وضو کرنے والے کے بندے کے گناہوں کو اس کے قطروں کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ یہ ظلم ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اوپر، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کے اوپر ایسا نہیں کیا کہ کسی کے دوسرے کے عیب کو، راز کو کسی کے سامنے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ستیر ہے۔ کیا ہے؟ ستیر ہے، ستار نہیں ہے۔ ستار اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الستیر، ہاں، عیوب کو ڈھانپنے والا۔ تو یہ کشف ہوتا ہے، اور یہ کشف بھی جو ہے یہ صوفیوں کا پھیلایا ہوا ہے ایک عجیب قسم کے جو ہے نا ایک منجن ہے جو یہ اپنی اپنی کتابوں کے اندر آپ کو اور ہمیں بیچتے ہیں۔
فرمایا فی بیوتکم، جو تمہارے گھر میں تم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، یہ سب میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیہ، یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے. لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو آگے ہے، تورات جو گزر گئی ہے. ولیحل لکم بعد الذی حرم علیکم، اور میں حرام کرتا ہوں، حلال کرتا ہوں ان چیزوں کو کہ جو تمہارے اوپر حرام کی گئی تھی. جیسے میں نے آپ کو چربی وغیرہ کی مثال دی، تورات کے اندر جو چربی وغیرہ حرام تھی، اور انجیل کے اندر جو ہے وہ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور یہ سارے معجزات، ساری نشانیاں، یہ ساری آیات میں تمہیں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا رستہ ہے. میں تو خدا ہوں ہی نہیں، میں نے تمہیں کب بولا کہ میں خدا ہوں؟ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اور پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں میں، یہودیوں میں، کفر کو، دیکھ رہے تھے آنکھوں سے کہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ شرک کی طرف جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغاوت کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر کہنے لگے قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کی میرے ساتھ مل کر مدد کرے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. اللہ کے مددگار سے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کا اس کو ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، اور دین کی مدد کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ دین کی مدد آپ کے ذریعے اس لیے کروا رہا ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا دے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، اور گواہ بأننا مسلمون، ہم فرمانبردار ہیں. یہ حواریوں نے کہا کہ آپ گواہ رہیں اے عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم فرمانبردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے جو کچھ آپ نے اتارا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حواری، یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. فاکتبنا مع الشاہدین، بس آپ ہمیں شاہدین میں لکھ دیں، ان گواہوں میں لکھ دیں کہ جو آپ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں. ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر چال چلنے والے ہیں. یہ آیت کا اصل میں ایک اسلوب ہے اور اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے اور اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. حالانکہ یہ آیت تو بہت کم الفاظوں پر مشتمل ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اس کے اوپر بہت تفصیل ہے. تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اتنا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل کی کہ ہوا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 147 میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بل شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ یہ بات ان کے لیے مشتبہ کر دی گئی. بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے چال چلی. انہوں نے کیا چال چلی؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ چال چلی، انہوں نے بھی ایک چال چلی. جب ان لوگوں کی چال کے مقابلے میں اللہ کی چال آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو الٹ کر کے اپنی تدبیر کو غالب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی کہ میں نے بچانا ہے، تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انہی میں سے ایک بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر سولی کے لیے کھڑا کر دیا، چہرہ بدل کر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا. اللہ نے کہا انہوں نے یہ چال چلی میرے خلاف، میں نے تو ایسی چال چلی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا. اس کی بھی پوری تفصیل ہے، اور یہاں سے بھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ کس معنوں میں اس کی پھر تفصیل ہے. کل ہم نے بیان کر دیا تھا تو اتنے ہی بہت ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف آپ کو بلند کرنے والا ہوں. اچھا، جب الہ کا مصدر رفع کے ساتھ آ جائے، الہ کا مصدر جو ہے رفع کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب درجات کی بلندی نہیں ہوتی، اس کا مطلب سوتے ہوئے روح کا قبض کرنا نہیں ہوتا.
اس کا مطلب ہوتا ہے روح اور جسم کے ساتھ پورے کے پورا اٹھانا ہوتا ہے. یہ عربی قواعد کی اعتبار سے جب رفع کا مصدر الا کے ساتھ ملتزم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا معنی روح اور جسم کے ساتھ مکمل طور پر اٹھانا ہوتا ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی یہ فرمایا بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رفع کر دیا الیہ، الا طرف ہی مانے اپنی طرف. تو الا جب رفع کے ساتھ آتا ہے تو پھر درجات کی بلندی نہیں ہوتی، پھر بلکہ جسم اور روح کے ساتھ مکمل طور پر اٹھانا ہی اس کا معنی بنتا ہے. تو فرمایا متوفی کا اور رافع کا الیہ، یہ وفی کا معنی میں آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے استوفا او توفا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹھانا. اب اٹھانا معنی آتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، اللہ یتوفی کا اللہ تعالیٰ فوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، روح کو قبض کر لیتا ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کی روح کو قبض کر لیا، یہ بھی توفا یتوفا کے معنی میں ہے. اور آپ کو موت دے دیتا ہے، یہ بھی توفا یتوفا کے معنی ہے. اور آپ کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیتا ہے، یہ بھی توفا یوفا کے معنی میں. لیکن وہ کیا ہوگا کہ تعین کیسے ہوگا کہ یہاں موت کا ذکر ہے کہ نیند کا ذکر ہے کہ روح اور جسم کے اٹھانے کا ذکر ہے؟ وہ آیت کے سیاق اور سباق سے اس کا تعین ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ میں تجھے فوت کر لوں گا اپنی طرف. ٹھیک ہے. تو یہاں جو سیاق و سباق ہے وہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم آپ کو موت دے دیں گے. یہاں یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم آپ کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیں گے. کیوں کہ پیچھے تدبیر کا ذکر ہوا ہے، اور تدبیر یہ تھی کہ ان کو موت دے دینی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تو پھر ان کی تدبیر تو کامیاب ہو گئی. پھر اللہ کی تدبیر کہاں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو پھر اسی معنوں میں بنے گی کہ جب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، صلیب پہ چڑھانا چاہتے تھے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے. اور فرمایا کہ وہ مطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو پاک کر دوں گا میں کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور بناؤں گا ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کافروں پر فوقیت دے دوں گا. اب یہاں پر عیسائی لوگ اسی آیت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں آج بھی غالب ہے، کیونکہ آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ماننے والوں کو میں غالب رکھوں گا. ہم غالب ہیں، آپ لوگ مغلوب ہو. جبکہ آیت کی مراد یہ نہیں ہے. فرمایا کہ جو آپ کی اتباع کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. تو جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا متبع ہوگا، اور جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا متبع نہیں ہوگا. تو یہاں سے مراد جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا ذکر ہے، یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو منسوخ مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف لوٹے جاؤ گے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے کہ خدا کے بیٹے تھے کہ اللہ کے رسول تھے، میں فیصلہ کر دوں گا قیامت کے دن. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ اور بشر ہونے کا، جس نے انکار کر دیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اب ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ اگلی آیت تو تمہارے خلاف آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم عذاب کے اندر مبتلا ہو. وہ پوچھتے ہیں کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسے کہ بائبل نے یہ ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی نہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ امن پھیلانے کے لیے آیا ہوں، میں تو دنیا کے اندر آگ بھڑکانے کے لیے آیا ہوں، اور آگ بھڑک چکی ہے، اور کتنا ہی اچھا ہوا کہ آگ بھڑک چکی ہے. تو میں نے کہا تم اس آگ کے اندر جل لو جو عیسیٰ علیہ السلام نے جلایا تھا بقول تمہارے بائبل. ایک دفعہ ایسا ہوا، 4 نمبر کی مسجد ہے یہاں پر اسلامیہ، یہ نہیں اپنے مفتی صاحب عبداللطیف ارشد صاحب رحمہ اللہ کی، ہمارا ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن پہلے وہاں پر تھا. تو ادارے کے بالکل باہر جو ہے نا، یہ ایک پنساری عبداللطیف ارشد رحمہ اللہ کے بیٹے کی جو ہے وہ پنساری کی دکان، میرے خیال سے اب بھی ہے، پنساری کی دکان تھی. تو میرے پاس فاؤنڈیشن کے اندر ایک عیسائی آیا، تو آپس میں گفتگو ہوئی تو مجھے کہ لگا کہ میں پکا مومن عیسائی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی عیسائی آ جائے اللہ کی توفیق سے بھی کچھ نہ کچھ دین کی دعوت ہی دے دو. تو میں نے اس کو دعوت دی تو مجھے کہنے لگا کہ آپ دعوت مجھے نہ دیں، میں پکا عیسائی ہوں اور پکا مومن عیسائی ہوں. جب اس نے یہ الفاظ کہا کہ میں پکا مومن عیسائی ہوں تو مجھے تو موقع مل گیا، ابھی اس کی مومنیت چیک کر لیتے ہیں.
میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ آپ پکے مومن عیسائی ہیں. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پکے مومن عیسائی. میں تو آپ کو خامہ پیلی دعوتیں دے رہا ہوں دین اسلام کی. اس نے کہا کہ میمن صاحب میں پکا مومن عیسائی ہوں. تو میں نے کہا اچھا پکے مومن عیسائی ہیں, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, ابھی میں نے کہا ہم پتہ کر لیتے ہیں. تو میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا, تو میں نے کہا کہ یار ذرا باہر جانا, وہ عبداللہ بھائی کو بولنا کہ جو زہر کی کوئی بوتل ہو نا تمہارے پاس, اور ایسا زہر ہو کہ جو اچھی طریقے سے کام کر جائے, پیٹ میں ہوتا ہے زیادہ بندے کا کام کر دے, ذرا وہ لے آؤ. تو اس نے مجھے عیسائی نے پوچھا کہ کیوں خیریت ہے. میں نے کہا یار وہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پکا مومن عیسائی جو بھی ہوگا نا وہ زہر پی کر کبھی بھی نہیں مرے گا. میں نے کہا بائبل میں لکھا ہوا ہے, مرقس کی انجیل کے اندر ہے کہ پکا عیسائی, پکا مومن عیسائی. میں نے کہا آپ نے کہا تھا ابھی مومن عیسائی ہے, ہاں. میں نے کہا بائبل لکھی ہوئی ہے, آپ چلے. میں نے کہا میں بائبل پہ ایمان لانا چاہتا ہوں, آپ زہر کھا لو زندہ رکھ جاؤ, مجھے پھر سوچ لیں گے. میں نے کہا لے آؤ. لے آیا. میرا دروازہ بند کر دیں, بند کر دیا. ان کے تو پسینے چھوٹ پڑے. میں نے کہا لیجیے بھائی, بائبل کو چیک کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے نا پکے, بائبل کو چیک کر رہے ہیں. نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے کہا یہ تو بائبل کو پتا ہونا چاہیے تھا بھائی کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اس مصیبت میں تو بائبل نے آپ کو ڈالا. بھائی میں نہیں ڈالا بھائی, آپ زہر پیو. جانے نہیں دوں گا, زہر پیو, پینا پڑے گا آپ کو زہر. گلے پہ آ گیا اس کے, زہر پیو بھائی, پکے مومن ہو, بائبل نے کہا ہے. میں نے کہا ایمان نہیں رکھتے بھائی. نہیں بائبل پہ ایمان کرو, پھر پورا کرو نا. ایمان ہے تو پھر پکا ہونا چاہیے کہ آپ کو زہر اثر نہیں کرے گا. کہنے لگے میمن صاحب رحم کر دیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا میں کیا رحم کروں, بائبل کو بولو بھائی یہ رحم کرے. اچھا میں نے کہا چلو میں آپ کو, میں نے کہا چانس دیتا ہوں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. میں نے کہا آپ اس آیت کو مانتے ہو جو آپ کو ہلاکت سے بچا رہی ہے؟ جان پہ پڑی تھی, ہاں میں مانتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا بائبل آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے اور قرآن آپ کو ہلاکت سے بچا رہا ہے. اب میں آپ کو چھوڑتا ہوں, گھر جا کے سوچیے گا ہلاکت والی کتاب پر ایمان لانا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانا ہے جو آپ کو زندگی بخشتی ہے. چلا گیا. 2 دن بعد آیا, الحمدللہ الحمدللہ. کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دے, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. الحمدللہ وباللہ توفیق. اور ساری خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کلمہ پڑھ لیا اس نے. تو ذیل میں نکلی تھی بات, تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دی جائے. تو یہ فرمایا کہ بھائی میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا تمہاری بائبل تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر رہی ہے. پھر عذاب کے بہت ساری اقسام ہیں. لفظ قرآن مجید کے اندر عذاب صرف عذاب کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا کہ اس عذاب کے بارے میں کہ آسمان سے بجلی گرے اور زمین پھٹ جائے تو آپ اندر چلے جاؤ یا اوپر سے طوفان آ جائے. قرآن مجید کے اندر لفظ عذاب جو ہے وہ تقریباً 5 سے زیادہ مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم اس معنوں کو بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے. جی فرمایا وما لهم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جو لوگ ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, ان کے اجر کو اللہ تبارک و تعالی پورا دے گا, اجر میں کمی نہیں ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے بھر بھی نیکی کرو گے اس کا اجر پالو گے. دیکھنے سے مراد یہ اجر پانا ہے, تمہیں اس کا اجر مل جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے پر بھی جو ہے کوئی گناہ کرو گے, شر کرو گے, اس کو دیکھ لو گے. فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ظالموں سے. ذَلِكَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ, ہم یہ تلاوت کرتے ہیں آپ پر. اب یہاں سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھ رہا ہے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ, تو پتہ چلا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, پڑھ رہا ہے نا اللہ پاک. اور یہ کلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے. ہم قرآن کی قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ قرآن جو ہے وہ گتوں کے درمیان ہے, یہ مخلوق ہے, گتا سیاہی صفا. لیکن ہم اللہ کے کلام کی قسم کھا سکتے ہیں کہ میں اللہ کے کلام کی قسم کھا سکتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے منع کیا ہے. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے حلف اٹھا لیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے شرک کیا. ہم زبانوں میں اپنے بات پہ اپنی میری ماں کی قسم ہے, میرے بچوں کی قسم ہے. ایک صاحب تو کہنے لگے کہ اگر میں یہ غلط کروں تو میرے بیٹوں کو اس کی مصیبت ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہے تو اور مصیبت بیٹوں کو اپنے آپ کے اوپر بول کہ مجھ پر ہی مصیبت ہو. تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم شریعت کے خلاف کہتے ہیں. تو فرمایا
کہ واللہ لا یحب الظالمین ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں آیات اپنی، اور یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، الحکیم، اور یہ بڑی کتاب حکمت والی ہے۔ یہاں سے مراد ذکر سے مراد یہاں سے اس آیت میں مکمل آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو بھی اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا ہے وہ سب کچھ ذکر ہے۔ ان مثل عیسیٰ، تحقیق مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کا مانند ہے مثال آدم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معبود بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جز بنا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال تو آدم کی ہے، یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو بغیر ماں باپ کے دونوں کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے بڑے تو رب پھر وہ ہو گئے نعوذ باللہ۔ فرمایا خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جاؤ، تو پھر وہ چیز ہو گئی۔ ارادہ کیا اللہ نے پیدا کرنے کا آدم علیہ السلام کو بھی، تو ایسے ہی ارادہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ الحق من ربک، یہ حق ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، آپ مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں۔ فمن حاجک فیہ، آیت نمبر 60 تک جو ہے یہ نجران کے لوگوں کے حوالے سے یہ آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ نجران کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، نجران کے لوگ، اور اس کے اندر دو بڑے عقل مند تھے، عاقیم اور اسید، یہ دونوں ان کے بڑے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جمع ہو جائیں میدان میں، اپنے آپ کو بھی لے کے جائیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے جائیں، مخالف پارٹی بھی پہنچ جائے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ اگر ہم غلط ہیں ہمیں برباد کر دے، یہ بندہ غلط ہے تو اس کو برباد کر دے۔ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر مباہلہ۔ اس پر میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مستقل ایک کتابچہ لکھا ہے 32-33 صفحوں پر، مباہلہ کتاب اور سنت کی روشنی میں، اس میں کافی سارے واقعات نقل کیے مباہلہ کے۔ تو اس میں نے یہ نجران کا واقعہ بھی ذکر کیا سب سے پہلا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباہلہ کیا تھا، اور مباہلہ یہ ایسا مباہلہ تھا کہ جو حق اور باطل کے اندر زبردست مارکی کی کیفیت بن گئی تھی۔ اور مباہلہ ہوتا کب ہے؟ کہ جب آپ کسی گروہ سے بات چیت کرو، مناظرہ کرو، مناقشہ کرو، محاضرہ کرو، اس کے باوجود بھی اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں مباہلہ کی۔ الحمدللہ ہم نے اپنے ادارے کے تحت جو ایک مباہلہ کیا تھا الیاس ستار سے، یہ گلشن معمار میں ہمارا مباہلہ ہوا تھا صحیح مسلم کی حدیث پر۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ زبیر میں بھی تھے موبائل میں، آپ بھی تھے نا ماشاءاللہ، بلکہ ریکارڈنگ آپ بھی کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من علم، اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ علم آ جائے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، ہماری عورتوں کو، ونساءکم، تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، ہم خود آ جاتے ہیں، وانفسکم، تم خود آ جاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی لعنت ہو علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجران کے بڑوں نے چیلنج کر دیا، تو نجران کی لوگوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ ان کو چیلنج مت کرنا مباہلے کا، یہ نبی ہیں، اور اگر نبی ہو گئے نا تو تم مباہلے کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اگر آپ مباہلے کی ہم آپ کو دعوت دے رہے تھے لیکن ہم مباہلہ آپ سے نہیں کریں گے، آپ جو کہہ رہے ہو جزیہ دینے کا، ٹیکس دینے کا، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو مباہلے سے واپس ہو گئے۔ اگر مباہلہ کر لیتے تو اس وقت نجران کے سارے عیسائی برباد و تباہ ہو جاتے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ قصص ہے، یہ بیان کرنا ہے، حق کے ساتھ ہے۔ ہم آپ کو جو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو واقعات ہم آپ کو سب بتا رہے ہیں، یہ سب حق کے ساتھ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ فان تولوا، اس کے باوجود بھی اگر تم پھر جاؤ، اتنی آیات کے بعد اور مباہلے کا چیلنج کرنے کے بعد، اور اس کے باوجود بھی تم نہ مانو، تو فان اللہ علیم بالمفسدین، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی سم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ۔ یہ اہل کتاب دراصل ان کا نام اہل کتاب نہیں تھا، مسعود الدین عثمانی ایک گروہ ہے،
یہ مسعود عثمانی، ان سے ہمارا ایک اچانک مناظرہ ہوا تھا رحیم خان میں۔ رحیم خان مبارک مسجد ہے، وہاں بڑی جامع مسجد مبارک، وہاں پہ پروگرام کرنے کے بعد ہم نکلے تھے وہاں پر، تو ان لوگوں نے ہمیں بلایا کہ آپ آئیں ذرا، آپ کی ذرا جو ہے اکرام کرنا ہے، ہمیں اکرام کے نام سے بلایا گیا تھا۔ تو ہم جب وہاں مسجد کے اندر پہنچے تو وہ چاروں طرف جو ہے وہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ڈیکسیں لے کر قرآن کھول کر، تو انہوں نے کہا کہ محمد صاحب ذرا بیٹھے، 2-4 باتیں کرنی ہے۔ تو انہوں نے لفظ اہل الحدیث کے اوپر جو ہے نا اور اہل السنہ کے حوالے سے ہم سے بحث کی، کہا کہ یہ گروہ بندی جو ہے یہ شرک ہے۔ تو میں نے ان کو یہ دلیل دی کہ یا اہل الگروہ، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے مسلم نام رکھا ہے، هو سماک المسلمین من قبل وفی هذا، سورہ حج کی آیت نمبر 87 ہے، 87، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پچھلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب فرقہ پرستی کی دلیل ہے۔ تو پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ کیا تھے؟ مسلم تھے، بولا مسلم تھے۔ میں نے کہا پھر کیوں کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کی جگہ پہ مسلم کہتا نا اللہ تعالیٰ، اہل کتاب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ صفتی نام ہے، ان کو صفت یہ دی گئی ہے، ان کو کتاب دی گئی تو ان کا نام صفت ہی پڑ گیا، اس لیے صفتی نام سے اللہ تعالیٰ ان کو یاد کر رہا ہے۔ اہل کتاب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو، مسلم کے نام کے ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو اہل کتاب نام کر کے پکارا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اپنا کوئی پہچاننا والا نام رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے، نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل مسئلہ کام کا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن مجید نے مہاجرین والانصار کر کے پکارا ہے صحابہ کرام کو، وہ تو مسلم تھے، مہاجرین والانصار کیوں پکارا؟ اس لیے کہ مہاجرین ہجرت کرنے والا صفت ہو گئی، انصار ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والوں کی یہ انصاری صفت ہو گئی، اللہ نے صفت کے نام سے پکارا ہے۔ نبی سے مسجد میں تشریف لے گئے، علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑی انمن ہو گئی تھی، مسجد میں لیٹ گئے آ کر، اور آپ سے سب مسجد میں تشریف لے گئے تو وہ مٹی کے اندر تھوڑے سے لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا خوب یہ ابا تراب، اے مٹی کے ابو اٹھ جا۔ بھائی ان کا نام تو مسلم تھا، ابو تراب کیوں کہہ دیا؟ خوب یا مسلم کہہ دیتے ہیں، کھڑے ہو جائے مسلم، ابو تراب کیوں کہا؟ صفتی نام دے دیا، مٹی چڑی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، ابو تراب نام رکھ لیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے دلائل ہیں، ڈھیر دلائل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت اچھا خاصا وقت گزر جائے گا، تو اشارہ کافی ہے۔ تو فرمایا کہ اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترکہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنائیں گے۔ اس میں یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے، بڑا ہی جلیل اور لطیف نقطہ ہے، کہ فرمایا کہ اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ تم میں اور ہم میں جو مشترکہ ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اہل کتاب کی کتاب میں یہ کلمہ ہماری کتاب سے مشترکہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو پتہ چلنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اہل کتاب کی کتب کا مطالعہ کریں۔ لیکن علماء جو ہے اس بات کی پابندی لگاتے ہیں کہ اہل کتاب کی کتابیں وہ بندہ پڑھے گا کہ جس کو شریعت کے علوم کے اوپر جو ہے وہ مہارت ہوگی۔ ایک عامی بندہ جو ہے کہ جو دین کو جانتا نہیں ہے اور اگر وہ بائبل پڑھے گا تو وہ تو اپنے دین سے بھی مشکوک ہو جائے گا۔ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ عام لوگ جو ہے نا بائبل اٹھائیں اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر بائبل رکھیں اور ویدائیں رکھیں اور وہ گرنتھ رکھیں اور بھگوت پرانا اور مہا بھارت اور مختلف قسم کی جو ہے نا وہ جنم کنڈلی اور جنم ساکھی رکھیں۔ عام بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو علم کتاب اور سنت کا علم آتا ہو اور وہ قرآن و سنت کے علم کے اوپر جانکاری رکھتے ہو، دسترت حاصل ہو۔ عبور تو کسی کو بھی نہیں ہوتا قرآن حدیث کے علم پر، ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو قرآن پر عبور ہے، عبور کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے حدیث میں ماہر ضرور کہا ہے کہ قرآن کے اوپر ماہر، لیکن عبور کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کو عبور کوئی نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ اس بات کی تصریح میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم وہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے شیخ ہیں، ان کو قرآن کے علم پر عبور ہے۔ اور بھائی نہیں ہو سکتا قرآن کے علم پر عبور، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، حدیث کے علم پر عبور نہیں ہو سکتا، سب طالب علم ہے۔ ہاں ماہر ہو سکتا ہے، مہارت دے دیتے اللہ تعالیٰ، عبور نہیں ہوتا کسی کو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات ایک پتہ چلی ہے۔ فرمایا ہاں ایک اور بات بتا چلوں کہ دیگر ادیان کی کتابیں پڑھنے کی ممانعت کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے
جو کہ علامہ تبریزی نے مشکات کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک صحیفہ تورات کا لائے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھی تو پڑھا انہوں نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام، یہ حدیث آتی ہے۔ جی ہاں، تو یاد رکھیں کہ وہ روایت اپنی صحت کے اعتبار سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچی۔ جو مطلق ممانعت کی جو وارد ہے نا یہ حدیث کہ آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اور بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے سر، اگر آپ علوم دین کو حاصل کرنے کے بعد اگر آپ نے ان تقابل کے چیزوں کو پڑھا ہے نا آپ نے، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اللہ پاک نے ہمارے ادارے کو یہ بڑے فائدے سے نوازا ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علوم شریعہ کے ساتھ ساتھ جو ہے تقابل ادیان پر بھی بات کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے ہندو ہو، چاہے ہمارے سامنے سکھ ہو، چاہے ہمارے سامنے عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کی کتابوں سے ان کو سمجھایا جائے۔ تو قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ توحید انہی کی کتابوں سے بھی ان کو سمجھاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے تو فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو پھر تم گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں بھائی، تم مسلمان بنو کہ نہ بنو یہ تمہاری اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی ہے۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی و نصرانی تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم سب یہودی نصرانی تو نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم باتیں کیسی کر رہے ہو؟ بالکل یہی بات ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو حنفی فقہ پر عمل کریں گے۔ بالکل انہوں نے بھی یہی بات کی، اہل کتاب نے بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں، وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیسے ہو سکتا ہے، تم لوگ تو بات کی پیداوار ہو، یہ تو تم سے پہلے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فقہ پر عمل کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے بھائی، وہ تم تو بات کے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے ہیں، وہ تو پہلی شریعت پر عمل کریں گے، جو تمہارے فقہ سے بھی پہلے کی شریعت ہے، وہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ کیسی عجیب عجیب باتیں کہہ دیتے ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے تو کام لو، اتنے بے عقل بن گئے ہو کہ ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہو کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا۔ یہیں سے اسی قرآن کی آیت سے جو ہے تقدیم اور تاخیر کا قانون بھی اخذ ہوتا ہے۔ کس کا؟ تقدیم اور تاخیر کے قانون کا، یہ جو پورا ایک قانون ہے اصول حدیث کے اندر اور اصول فقہ میں، تقدیم اور تاخیر، یہ بھی پورا اس پہ قانون اخذ ہوتا ہے۔ اب یہ تقدیم اور تاخیر کیا ہے؟ اگرچہ بہت تفصیلی بحث ہے اصول حدیث اور فقہ کی کتابوں میں، اس کی چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھو تقدیم اور تاخیر کی، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات ممنوعات کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ زوال کے وقت ہو گیا، جب سورج غروب ہو رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ بعض علماء نے یہاں سے یہ کیا کہ یہاں تقدیم اور تاخیر ثابت نہیں ہو رہی کہ پہلے حدیث کون سی اور باقی کون سی ہے، کیونکہ ناسخ اور منسوخ تو یہاں ہے نہیں۔ تو حدیث کے بساوت کسی تعارض کے لیے تقدیم اور تاخیر کا ہونا بھی ایک قاعدہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ یار یہ حدیث پہلے بیان کی گئی ہے اور یہ حدیث بعد میں بیان کی گئی ہے۔ بس وقت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ پہلے تو میں یہ کہا تھا، اب یہ کہا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عورتوں کو اور مردوں کو مطلق طور پر قبروں کی زیارت سے روکا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے روکا تھا، اب اس کی اجازت دیتا ہوں۔ پتہ چلا تقدیم اور تاخیر کا علم حاصل ہو رہا ہے، تقدیم اور تاخیر کا علم بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اور بسا اوقات تقدیم اور تاخیر میں ناسخ اور منسوخ بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات نہیں بھی ہوتا، یہ ایک الگ علم ہے۔ تو یہاں سے ہم تقدیم اور تاخیر کا قانون نکال سکتے ہیں کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تمہارے بعد، تم ان کے بعد آئے ہو۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم، دیکھو تم تو وہی لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بعلم، اور اس چیز کے بارے میں کیوں لڑ رہے ہو جس کے پاس علم، جس کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔
جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے علم، اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانیہ، نہ نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا حنیفا مسلمہ، لیکن حنیف تھے، یکسو تھے، مسلمہ تھے، اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اور فرمایا کہ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب، اولا زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی. اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب وہی ہوگا جو اتباع کرے گا. پیروی کرنے والا، باتیں کرنے والا باتونی قریب نہیں ہوگا، پیروی کرنے والا قریب ہوگا. اور فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے. نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، پیروی کا معاملہ ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نبی کی پیروی کرتا ہے. اللہ ان کا ولی ہے. اللہ اکبر. 68 آئے ہوگی، بہت ہے. شیخ قاسم کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر باقی اثر کے اندر کچھ پڑھتے ہیں. اس طرح سے میرے خیال سے پھر ہو جائیں گی مکمل، ہے نا؟ اس طریقے سے پھر مکمل ہو جائے گی. شیخ کا ماشاء اللہ مشورہ آپ نے لیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا